السلام علیکم معزز سامعین اکرام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جو گفتگو کی جائے گی وہ اس تعلق سے ہے کہ امامہ باندھنا کیسا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ باندھنا سنت ہے، خصوصاً نماز میں امامہ باندھنا یہ افضل ہے۔ جو نماز امامے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو بغیر امامے کے پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب کم ہوتا ہے۔ اب آئیے امامہ باندھنے کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ امامہ باندھے تو اس کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے، یہ طریقہ بہتر ہے کہ امامے کا شملہ جو ہو پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا لے۔ اب شملہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو شملہ کتنا ہونا چاہیے اس بات میں اختلاف ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ بیٹھنے میں نہ دبے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے، تو جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ سنت کے خلاف کرتا ہے۔ اور بعض لوگ شملہ کو اوپر لا کر امامے میں گھس دیتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ اور خصوصاً حالت نماز میں کسی نے ایسا کیا، یعنی امامے کے شملے کو اوپر گھس دیا، تو نماز مکروہ ہوگی۔ اب امامہ جس طرح باندھا جائے اس طرح کھولنا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرات، امامہ کو جب پھر سے باندھا نہ چاہیں تو جس طرح امامے کو لپیٹا تھا اسی طرح امامے کو کھولے، ایسے یوں ہی زمین پہ نہ پھینک دے یا چارپائی پہ نہ پھینک دے، بلکہ جس طرح لپیٹا تھا اسی طرح اس کو کھولے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول رہا وہ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپی امامے کے نیچے پہنا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ جو باندھتے تو اس کے نیچے ٹوپی ضرور لگا لیتے، اور یہ فرمایا کرتے کہ ہم میں اور ان میں فرق ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے۔ یعنی دوسرے لوگ جو باندھتے ہیں پگڑی کو وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، اور ہم لوگ ٹوپی لگا کر باندھتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے۔ یعنی ہم لوگ دونوں چیزوں کو رکھتے ہیں، ٹوپی اور امامے دونوں کو، اور وہ لوگ صرف و صرف امامے کو باندھتے ہیں۔ اور کچھ مارواڑی علاقے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ امامہ جب باندھتے ہیں تو اس کی چوڑائی تو کم ہوتی ہے مگر لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اب امامے کی لمبائی کتنی ہونا چاہیے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امامہ باندھا کرتے تھے وہ امامہ 7 ہاتھ کا جو ہوتا تھا وہ سب سے چھوٹا ہوتا تھا، اور جو 12 ہاتھ کا ہوا کرتا تھا وہ سب سے بڑا۔ بس اب 7 ہاتھ کا ہو
یا 12 ہاتھ کا، اسی پر عمل کرے گا تو سنت کی ادائیگی ہوگی، اور اس سے زیادہ کرے گا یا کم کرے گا تو سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بہت لمبا ماہ مانتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے حق میں دعا کریں، اور اگر اس میں کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو آپ اصلاح فرمائیں، کمنٹ باکس میں مجھ کو بتائیں، انشاءاللہ میں اپنی اس غلطی کو درست کروں گا۔